بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور تحقیق مملکت الہیہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور مابوس کیا ان میں سے حسنات عشرہ نقیباً۔ حسنہ ثناوا سے ہے، ثنایا سے نون یہ، جس کا معنی ہوتا ہے ایک بات کو دوبارہ کرنا یا ایک کام کو دوبارہ کرنا، ایک چیز کا دو الگ الگ چیزیں بنا دینا۔ اور عشرہ، عشر 10 کو بھی کہتے ہیں کیونکہ 10 کا مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو مملکت الہیہ نے ایک معاشرہ جو ہے وہ مقرر کیا دو میں سے، نقیباً، نقیب نقابہ سے ہے، اور نقیب اس کا معنی جو ہوتا ہے سوراخ یا سوراخ کرنا، اور النقیب قوم کا نگران اس کو بھی کہتے ہیں، ضامن کو بھی کہتے ہیں جو ضمانت دینے والا ہو، سردار لوگوں کا احوال معلوم کرنے والے، یعنی کہ وہ ٹیم بھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کا احوال معلوم کرے، کیونکہ انہوں نے بھی نقب لگانا ہوتا ہے نا ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے لوگوں کے اندر، کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے ہیں وہ، تو ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے یہ معاشرہ ایک ان کے اندر جو نقب زنی کرنے والا تھا، ان کے حالات معلوم کرنے والا تھا، تو وہ مقرر کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور مملکت الہیہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری معیت میں ہوں، تمہاری معیت میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے اپنے فرائض منصبی پر پختہ مستحکم ہو کر سٹینڈ لیا، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم نے نشو و نما کے کام کیے، زکوٰۃ نشو و نما دینا، اور تم نے نشو و نما کے کام کیے، وآمنتم برسلی، اور تم نے امن قائم کیا میرے بھیجے ہوئے کے ساتھ، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے مملکت الہیہ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا۔ قرضا حسنا بہترین سلوک کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اگر تم نے مملکت الہیہ کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، یقیناً مملکت الہیہ نے ان سے وعدہ کیا ان سے کہ ضرور بضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور یقیناً تم کو داخل کروں گا جنات تجری من تحتہا انہار، ان خوشحال ریاستوں کے اندر جہاں فراوانیاں، خوشحالیاں رواں دواں ہیں، اس کی ماتحتی میں ایسی خوشحال ریاستیں کہ جن کی ماتحتی میں خوشحالیاں رواں دواں ہیں، وہاں پر تم کو داخلہ ملے گا۔ فمن کفر، پس جو کوئی انکار کرے گا، انکار حق کرنے والا ہوگا، بعد ذالک، بعد اس کے کہ جو ہم نے تمہارے ساتھ عہد کر لی ہے، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تحقیق وہ تو گمراہ ہو گیا اس سیدھے راستے سے، سواء السبیل بیلنس راستہ جو بالکل متوازن راستہ تھا، اس راستے سے تو وہ تو بھٹک گیا پھر۔ فبما نقضہم میثاقہم، پس بے سبب ان کے توڑ دینے کے، ان کے پختہ عہد کو جو انہوں نے پختہ عہد کیا تھا، کہ بے سبب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، لعنہم، رحمت سے دور ہو گئے، وہ رحمت سے دوری ہو گئی ان کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے پایا ان کے مراکز کو، قلب کی جمع ہے، ان کے جو مراکز سے ہم نے ان کو پایا قاسیہ، بہت سخت، یحرفون الکلمہ، اور وہ کلام کے اندر تحریف کرتے تھے، عن موازی ہے، اس کے موضوع سے ہٹا کر، یعنی کہ جو بھی ان سے کلام کیا، جو بھی ان سے بات کی، انہوں نے اس کے موضوع سے اس کو ہٹا کر بات کی ہے۔ تو جب انہوں نے اس بات کو موضوع سے ہٹا دیا تو وہ تو بات ہی کچھ کی کچھ بن جائے گی۔ وَنَسَوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا اس حصے کو جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو نصیحت والا ایک پارٹ تھا اس کے اندر، اس کلمے کے اندر، وہ انہوں نے بالکل ہی بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور دیکھو تم ہمیش پاؤ گے اطلاع ان لوگوں پر، ہمیش ان کی اطلاع پاتے رہو گے، علی خائنۃ، اوپر اس کے کہ وہ خائن ہے، خیانت کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے، منہم ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ہیں ان میں سے، فاعف عنہم، پس ان سے درگزر کریں آپ، وصفحا، اور علیحدگی اختیار کر لیں جو خائن ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور یقیناً مملکت الہیہ تو حسن کرانا کام کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے بھی
کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں، تو مددگار ہونے کا دعویٰ کرنے والے، قوم کی مدد کا دعویٰ کرنے والے، ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا انا نصارہ، بے شک ہم تو مددگار ہیں، اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، فنسوا حظہ، پس وہ بھلا دیا انہوں نے اس حصے کو، مما ذکر بہی، اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم، پس ہم نے پھر ان کے مابین ڈلا پایا یا چپکا پایا، عداوتاً والبغضاء، عداوت دشمنی، بغضا بغض دل کے اندر، ذہن کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس بات کو مطلب کہ نہ سمجھ سکے کہ دوسروں کے فائدے کیا ہیں اور ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، دل کے اندر بغض کینہ ہونا، تو بغض اور کینہ جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر چپکا ہوا تھا، اور عداوت، دو چیزیں بتائی گئیں، عداوت اور بغض و کینہ، یہ چپکا ہوا تھا ان کے ذہن کے اندر۔ یہ اغرینا جو ہے یہ گوارا سے ہے، کسی چیز کو دوسری سے چمٹا دینا، جیسے سریش ہوتی ہے، یا آج کے نئے دور میں ہم گلیو کہتے ہیں، تو یہ سریش کا جو گلیو کا کام کیا، ان کے ذہنوں کے اندر چپکے ہوئے جو تھی یہ چیزیں، ایک تو آپس کی دشمنی عداوتاً، اور ایک بغض کینہ جو دوسروں کے خلاف ان کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ان کے اندر چپکی ہوئی تھیں الی یوم القیامہ، یہ قیام کے دور تک، یعنی کہ جب تک قیام کا دور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ان کے اندر چپکا رہے گا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک پرانی ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے آپ کو، ان کے ذہنی جو مسائل تھے اس کے بارے میں تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آج تو وہ قوم تو موجود نہیں ہے، وہ لوگ تو کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک سٹوری ان کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو اپنے آپ کو رہنما کہتے تھے یہودی، اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مددگار سب کہتے تھے کہ ہم مددگار ہیں، تو یہ دونوں کے حوالوں سے ان کی سٹوریاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ان کے اندر جو چپکی ہوئی تھی ذہنوں کے اندر، وہ عداوت، دشمنی، اور بغض کینہ جو ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، الی یوم القیامہ، قیام کے دور تک، وسوف ینبئہم، اور ان قریب ان کو خبر دی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا، اللہ مملکت الہیہ کی طرف سے، بما کانوا یصنعون، جو بھی وہ یہ صنعت گری کرتے تھے، جو بھی وہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں ان کو پھر بتایا جائے گا۔ یہ کب بتائے گا؟ قیام کے دور میں، اور یہ اس وقت بتائے گی، اور بتایا ہوگا یقیناً، یا اہل الکتاب، اے کتاب کے، اے آئین کے دیے گئے ہو، یہ اہل کتاب انہی کو کہا جا رہا ہے کہ جن کو اصول و ضوابط کا ضابطہ دیا گیا تھا، تو اب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب دیے گئے ہو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے، یبین لکم، جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، اور وہ کہاں سے چھپاتے ہو؟ کتاب کے حوالے سے، آئین قانون کے حوالے سے، جو قانونی ضابطہ تمہیں دیا گیا، تم اس میں سے بہت سی چیزوں کو چھپاتے ہو اور وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں بھیجے ہوئے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور وہ عافیت دیتے ہیں بہت سی چیزوں سے، بہت سی چیزوں سے وہ درگزر بھی کرتے ہیں، عافیت بھی دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا مملکت الہیہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، روشنی اور ایک واضح کتاب، کتاب مبین، اور کتاب مبین اس کو بھی کہتے ہیں جو کتاب اپنے آپ کو خود بیان کر دے، یعنی کہ کسی کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے الفاظ ہی ایسے استعمال کی گئے ہیں کہ ان کے الفاظ سے وضاحت ہو جاتی ہے، خود یہ کتاب اپنے آپ کو بیان کر دیتی ہے۔ تو تحقیق تمہارے پاس مملکت الہیہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، نور آ گیا، وہ کتاب مبین، یعنی وہ ضابطہ، وہ کتاب جو اپنے آپ کو بیان کرنے والی ہے، یہدی بہ اللہ، رہنمائی دیتا ہے اسی کے ساتھ مملکت الہیہ، مملکت الہیہ جو اسی آئین کے ساتھ رہنمائی دیتی ہے، اسی ضابطے کے ساتھ رہنمائی دیتی ہے، من اتبع رضوانہ، جو بھی پیروی کرے، اتباع کرے اس کی رضا کے لیے، مملکت الہیہ کے لیے، یہ ہوگی ضمیر مملکت الہیہ کی طرف سے، کہ جو بھی مملکت الہیہ کی رضا چاہے، رضا حاصل کرے اور اس کی پیروی کرے جو ضابطہ دیا گیا ہے، سبل السلام، اور سلامتی والے راستے، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو نکالتا ہے، وہ ضابطہ جو ہے ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور،
یہ دیکھیں ظلمات جمع کا سیغہ ہے، یعنی کہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے، ایسے مسائل، ایسے ان کے نظریات جو انتہائی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، تو وہ تم کو ان اندھیروں سے نکالتا ہے اِلَى نور، اس روشنی کی طرف، یعنی کہ جتنے بھی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوں، جتنی بھی ظلمات والی مسائل ہوں معاشرے کے یا ملک کے، تو اِلَى نور، نور بہت ہے، یعنی کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی تمہارے اندھے قانون ہیں، وہ سب کے سب اس روشنی کے ذریعے سے سامنے آ جائیں گے۔ یہ روشنی جو ہے تم کو ان کے معاملے میں وضاحت کر دے گی اور تمہیں روشنی میں کھڑا کر دے گی کہ تم کہاں کھڑے ہو، کیا مسائل ہیں تمہارے، بِإِذْنِهِ ہی اس دن سے، اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو رہنمائی ملتی ہے، رہنمائی دی جاتی ہے اس راستے کی طرف جو استقامت والا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ جو استقامت والا، استقامت والے راستے کی طرف یہ کتاب جو ہے یہ تمہیں رہنمائی دیتی ہے، یا جو مملکت الہی ہے وہ بھی اسی کتاب کے حوالے سے چلتی ہے، اس آئین کے حوالے سے چلتی ہے، تو وہ استقامت والا راستہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تحقیق یقیناً انکار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً آئین تو وہ ہے جو مسیحا عیسیٰ بن مریم، مریم ادارے کا جو جانشین ہے، انہوں نے کہا وہی مطلب کہ سارا اصول و ضوابط ہے، وہی اصول ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے آئین ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ ان سے کہو پس کون ہے، فمن یملک، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے، من اللہ مملکت الہیہ سے، شیئا کسی شے کے بارے میں کچھ بھی، ان سے کہو کہ جس کو تم نے قرار دے دیا ہے آئین، یعنی کہ اس کے لیے جو مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اس کے حوالے سے تمہاری یہ سوچ ہے کہ وہ تو خود آئین ہے، وہ مریم کا جو جانشین ہے، ادارہ مریم سے جو سیکھ کر اور بن کر نکلا ہے اس کا جانشین، تو اس کے بارے میں یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ان سے پوچھو یا ان سے کہہ دو فَمَن یَمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، پس کون ہے جو اختیار رکھتا ہے مملکت الہیہ سے کچھ بھی، ان ارادہ ان یہلک، اگر وہ ارادہ کرے یہ کہ ہلاکہ کا معنی ہوتا ہے ہے لام کاف ہلاکہ، ہلاک ہونا، خوف و فقر ہونا، یا بنیادی معنی جو اس کے لکھے ہیں ٹوٹنے گر پڑنے کے، ٹوٹ کر گر پڑنا، یا مملکت سے اس کو علیحدہ کر دیا جانا، وہاں سے الگ ہو جانا یا اس کا علیحدہ کر دیا جانا۔ تو اگر مملکت الہیہ یہ ارادہ کرے کہ اس کو مملکت سے توڑ کر علیحدہ کر دے، یہ ہلاکہ بھی، ہلاک کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی معنی لکھے ہیں وہ ٹوٹنے گر پڑنے کے ہیں، کہ وہ خود وہاں سے گر پڑے یا اس کو علیحدہ کر دیا جائے، توڑ دیا جائے اس آئین کے حوالے سے۔ اگر اس کو توڑ دیا جائے، مسیح عیسیٰ بن مریم، وہ جو مسیحائی کرنے والا ہے اور مریم ادارے کا جانشین ہے، وَأُمُّهُ، اور فرمایا اور اس کی امت بھی جو ہے، اس کے جو ہم نظریہ ساتھی بھی جو ہیں، امت اس کی، تو اس کو بھی اگر علیحدہ کر دیا جائے، حکومت سے الگ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے وہاں سے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی ملک میں ہیں سب کے سب کو، یعنی کہ وہ تو اس کی امت اور اس کے مریم کا ادارے کا جو جانشین ہے اور اس کی امت کو بھی، اور جو کچھ بھی ملک کے اندر لوگ موجود ہیں ان سب کے سب کو اگر توڑ کر علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کہ کسی حصے کو اگر علیحدہ کر دیا جائے ملک کے، تو کون ہے جو مملکت الہیہ کو روک دے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بتا دیا کہ مملکت الہیہ کے لیے ہے سارے کے سارے اختیارات، حکومتوں کے اور ملک کے سارے کے سارے اختیارات مملکت الہیہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ بھی سارے کے سارے اختیار مملکت الہیہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، اور وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو اس کی مشیت ہو، جو اس کی مشیت میں ہو وہی چیز وہ تخلیق کرتا ہے، وہی چیز مملکت الہیہ بناتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور مملکت الہیہ تو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتی ہے، اس کی قدرت مملکت الہیہ کے اوپر ہے کہ وہ مملکت الہیہ اس چیز پر پورا اختیار رکھتی ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ اپنے آئین کے مطابق ہوتا ہے اس کے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتی ہے اس کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وقالت الیہود والنصارى،
نحنو ابناء اللہ، اور کہا وہ جو یہود رہنمائی کے ذمہ داران تھے کہ ہم رہنمائی کرنے والے ہیں، والنصارہ، اور جو مددگار ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مددگار ہیں قوم کے، تو وقارت الیہود والنصارہ، اور ان جماعتوں نے، یہ مونس ہے قالت، یہ جماعتیں ہیں جو رہنمائی کا دعویٰ کرنے والی ہیں، جو مددگاری کا دعویٰ کرنے والی ہیں، تو ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ تو یہ دونوں کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، کہ ہم تو مملکت الہیہ کے جانشین ہیں، ابنا بناوا سے جانشین ہونا، تو ہم مملکت الہیہ کے جانشین ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، اس کے محبوب ہیں، وہ ہم سے حب رکھتی ہے، ہم کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک دعویٰ تھا دونوں گروہوں کا۔ تو تو آپ جی ان کو بتائیے، ان سے پوچھیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پس پھر کیوں تم کو سزا ملتی ہے، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے ذنوب سے، تمہاری کوتاہیوں سے، جو تم کوتاہیاں کرتے ہو تو اس پر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے، بل انتم، بلکہ تم بشر ممن خلقا، بشر ہو، خوشخبریاں دینے والے ہو اس سے جو اس نے تخلیق کیا، جو اس نے بنایا۔ یہ تو مملکت الہیہ نے تم کو خوشخبریاں دینے والا بنایا، تو یہ تو اس کی جو تخلیق ہے تم تو اس سے ہو۔ یغفر لمن یشاء، اور وہ حفاظت تو اپنی مشیت کے مطابق، اپنے قانونی تقاضوں کے مطابق دیتی ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ سزا بھی اپنی مشیت کے مطابق دیتی ہے۔ اس کا جو قانونی تقاضے ہیں مملکت الہیہ کے، حفاظت کے بھی اس کے پیمانے ہیں اور سزا کے بھی پیمانے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو مملکت الہیہ کے لیے ہی ہے اختیارات سماوات والارض، حکومتوں کے اور ملک کے سارے اختیارات مملکت الہیہ کے پاس ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے مابین دوسرے بھی جو چھوٹے موٹے ادارے یا پرائیویٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی اس کا اختیار ہے، اس کی بھی ملکیت ہے اس کے پاس۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف سب کے سب لوٹتے ہیں۔ بھائی یا اہل الکتاب کا جاءکم رسولنا، اے ضابطے دیے گئے لوگو، تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے بھیجے ہوئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے پیغامبر جن کو پیغام دے کر ہم نے بھیجا، یہ بین لکم، وہ تم پر واضح کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اوپر فترہ کے، فترہ فے تیرے، فترہ اس کا یہ روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھم جانا، رک جانا، یا تیزی کے بعد ساکن ہو جانا، سختی کے بعد نرم ہو جانا، کسی چیز کا دھیما پڑ جانا۔ تو مملکت الہیہ کی طرف سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے علی فترات، تھم جانے کے یا رکے جانے پر جو بھیجے گئے تھے ان کے روکے جانے پر، تو ہم نے تو یبین لکم علی فترات، تو تم پر واضح کرتے ہیں علی فترات، اوپر رکے جانے کے، من الرسل جو بھیجے گئے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا تو آیا نہیں، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی پیش آگاہی دینے والا۔ لقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والے بھی آ چکے اور پیش آگاہی دینے والے بھی، نذیر بھی آ چکے۔ تو اس روکے جانے پر ہم نے جو یہ روکے ہیں اس وجہ سے روکے ہیں کہ تمہارے پاس دونوں کے دونوں آ چکے ہیں، خوشخبریاں دینے والے بھی آئے اور پیش آگاہی دینے والے بھی آئے۔ خوشخبری اور پیش آگاہی دینے والے آنے کے فترہ پر کہ ہم نے اس کو روکا، اور اس روکے جانے پر تم کو یہ میسیج دیا کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکے ہیں، انذار کرنے والے اور پیش آگاہی دینے والے اور خوشخبریاں دینے والے آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور مملکت الہیہ تو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتی ہے، اس کی قدرت ہے، اس نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں ہر شے کے، یعنی کہ کوئی آغاز ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی ہوتا ہے پھر، کہ ایک چیز جب بار بار ان کو دی گئی، ان کے ساتھ کیا گیا، تو پھر کہا کہ دیکھو اس روکے جانے پر پھر ہم نے تم سے کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ بشیر و نذیر آتے رہے ہیں، اور وہ اس کا جو پیمانہ تھا اس کو پورا کیا ہے اس نے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور اب کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، یا قومی، اے میرے لوگوں،
وذکروا نعمت اللہ، یاد کرو مملکت الہیہ کے انعامات، علیکم جو اس نے تم پر کیے، اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے مقرر کیے تمہارے مابین بلند عہدے دار، انبیاء نبی کی جمع ہے، بلند عہدے داروں کو تمہارے مابین مقرر کیا، وجعلکم ملوکا اور تم کو ہم نے مالک بنایا، بااختیار بنایا، وآتاکم اور تم کو دیا گیا ما لم یعطی احد من العالمین جو کہ نہیں دیا گیا کسی ایک کو سارے عالمین میں، سارے ملک کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ایسے اختیارات نہیں دیے گئے، ایسے نہیں مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے ہاں بلند عہدے دار بھی مقرر ہوں اور ان کو اختیارات بھی ملے، تو اختیارات اور دیے گئے اور بلند عہدے دار بنایا گیا۔ تو اس جعل فیکم انبیاء تمہارے مابین تمہارے بیچ میں جو بلند عہدے دار ہیں وہ بنائے گئے، اور تم کو ملوک بنایا گیا، اختیار والا بنایا گیا، مالک بنایا گیا، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین اور ایسا سارے ملک کے اندر کسی کو ایسا دیا نہیں گیا تھا۔ یا قوم اے میری قوم، مدخل الارض ارض المقدسہ کہ اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ اس ملک کے اندر، مقدسۃ جو بالکل قدس ہے، بالکل شفاف ہے۔ قدس اس شفاف کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو اس نے موسیٰ نے اس قوم کو کہا کہ دیکھو اتنی چیزیں تمہیں ملی اور اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو داخل ہو جاؤ اس ملک کے اندر جو بالکل شفاف ہے، التی کتب اللہ لکم وہ جو تمہارے لیے ایک لکھ دیا گیا ہے، ایک آئین بنا دیا، قانون بنا دیا گیا ہے اس کے لیے کہ تم داخل ہو جاؤ وہاں پر۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم اور دیکھو نہ پھر جانا اپنی پیٹھوں پر، اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، فتنقلبوا خاسرین پس پھر تم لوٹ جاؤ گے خسارے کے اندر، خسارے میں پڑ جاؤ گے، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین تو وہ کہنے لگے کیا موسیٰ یقیناً اس کے اندر تو ایسی قوم ہے جبارین ہے، جو جبارین جبارہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے طاقت یا سختی سے اصلاح کرنا، جبر زبردستی یعنی کہ طاقت کے ذریعے سے ان کو جو بگڑے ہوئے لوگ ان کو صحیح کرنا۔ تو جب کہیں طاقت کا استعمال ہو تو انہوں نے جب اس کے بارے میں سنا یا اس کے بارے میں مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں بھائی، زبردستی صحیح کام کرنے کی طرف لے آتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹی ہڈی کو جو جوڑنے کے لیے انہوں نے مثال دی ہے اس معاملے کے اندر کہ جس کی ہڈی ٹوٹی ہو اس کو جوڑنے کے لیے، اب تو خیر کافی سہولتیں آ گئی ہیں لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ آسائشیں موجود نہیں تھیں اس وقت پھر وہ ہڈی جوڑنے والے جو تھے نا وہ کچھ لوگ اس کو پکڑ کے رکھتے تھے اور وہ ہڈی جوڑتا تھا، وہ چیخیں مارتا تھا لیکن اس کی ہڈی جوڑنے کے لیے وہ چیخیں اس کی سنی نہیں جاتی تھی، وہ اپنا کام کرتا تھا۔ تو آج کل وہ مثال تو فٹ نہیں آئے گی لیکن یہ کیونکہ سابقہ دوار کی بات ہو رہی ہے تو یہ سابقہ دوار کے اندر وہ جو ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا ہوتا تھا وہ بھی خال خال ملتا تھا شہروں کے اندر، کہیں کہیں موجود ہوتا تھا، اور جب اس کے بعد لے جاتے تھے تو وہ کہتا تھا اس کو پکڑ کے رکھو ذرا، تو وہ زبردستی اس کی ہڈی جوڑ دیتا تھا باوجود اس کے کہ وہ تکلیف سے کرا رہا ہوتا، چیخ رہا ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو زبردست طاقت کے ذریعے سے آئین کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو جبارین ہیں بھائی، سختی کرنے والے، سختی سے اصلاح کرنے والے لوگ، وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا اور انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرج منہا یہاں تک کہ ان کو نکالا جائے، یعنی کہ ہمیں اختیارات مل جائیں گے سارے، ہم جو چاہیں کریں، ان کو وہاں سے نکالو، ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فَإِن یخرجوا منہا بس اگر وہ اس سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ بس پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس کے اندر، ہم پھر اپنا بوریا بستر لے کے آ جائیں گے وہاں پر۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا تو کہا دو جو رجلان تھے، رجلانی دو جو رجل جو اختیارات رکھنے والے تھے، جن کے پاس عوام کے بگاڑ کا جو اختیار تھا، تو وہ اختیار رکھنے والے وہاں کے دو جو تھے انہوں نے کہا من الذین یخافون اور یہ دو ہی نہیں تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ اور بھی بہت لوگ تھے،
تو ان میں سے ان دو نے کہا، تو یہ ہم مطلب کہ اپنے پاس سے کہانیاں جو بنائی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ دو افراد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جی عیسیٰ اور ہارون تھے جی، یہ نہیں تھے، بلکہ یہاں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں الفاظ سے، کیونکہ الفاظ جو ہے نا وہی حقیقت کو واضح کریں گے۔ کالا رجولانی، کہا دو رجلوں نے، دو بااختیار لوگ جو جن کو ذمہ داریاں ملی ہوئی تھیں، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو خوف ہی رکھتے تھے، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور ان پر مملکت الہیہ کی طرف سے انعام بھی تھا کہ ان کو وہ ذمہ داریاں ملی ہوئی تھیں۔ تو ان دو نے کہا ادخلو علیہم البابا، کہ تم داخل ہو جاؤ اس نئے دور کے اندر۔ باب چیپٹر کو کہتے ہیں، دور کو کہتے ہیں، تو یہ دور جو شمار شروع ہو رہا ہے تمہارے لیے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فائزہ دخل تم ہو، پس جب تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اس کے آ جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غالبون، پس پھر تم غالب ہو جاؤ گے، غلبہ پا جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور مملکت الہیہ پر بھروسہ رکھو، پس تم کو مملکت الہیہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو۔ وہ تو امن چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنا اختیار چاہتے تھے صرف، وہ تو امن کے حوالے سے آئے نہیں تھے وہاں پر، وہ تو اپنے اختیارات کا مزہ لوٹنے کے لیے آئے تھے کہ جیسا چاہیں گے، جس طرح جو مرضی ہوگی وہ کریں گے، وہ قانون کی بالادستی کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مملکت الہیہ پر بھروسہ رکھو اگر تم امن قائم کرنے والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لا ندخلها، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ یقیناً ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابداً ابد کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہے۔ فاذهب انت وربک، پس تو جا اور تیرا نظام ربوبیت بھی جائے، جو تیرے نظام ربوبیت قائم کرنے والے ہیں وہ بھی، اور تو بھی جا، فقاتلا، پس تم جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں یہ کام کریں گے۔ کالا ربی انی لا املک، یہ دیکھو وہ ربوبیت کا سارے چیپٹر آ گیا، اور انہوں نے کہا پھر رب اے میرے نظام ربوبیت، انی لا املک، کہ میں تو اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں، الا نفسی، مگر اپنی خواہش سوچ والوں کا، جو میرے ساتھی ہیں میرے سوچ رکھتے ہیں، تو میں تو ان کے بارے میں اختیار رکھتا ہوں۔ وَأَخِي، اور اخی اخوا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کھونٹے سے بندھے ہوئے جو نظریاتی لوگ ہیں یا دوسری جماعت کوئی جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو میں تو صرف ان کا اختیار رکھتا ہوں کہ جو ہمارے نظریاتی ساتھی ہیں، ایک سوچ کے لوگ ہیں، اور جو ہماری جماعت میں شامل ہیں، دوسری جماعت جو ہمارے نظریے کے لوگ ہیں، تو میں تو ان کے سوا کسی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، پس الگ کر دے، فرق کرنا، الگ کر دینا، الگ کر دے ہمارے مابین جو یہ ذہنی ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں الگ کر دے بین قوم الفاسقین، اس قوم کے مابین جو فاسق ہے، جو عہد شکن ہے، فاسق کہتے ہی اس کو ہے جو عہد کیا ہو اس نے اس کو توڑ دے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ ہم اور ہمارے نظریاتی ساتھی اور نظریاتی جماعت جو ہے ان کو الگ کر دے اس قوم سے جو عہد شکن ہو چکے ہیں۔ قالا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، تو کہا گیا یقیناً وہ ان کے لیے پابندی کر دی گئی ہے، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے ان پر 40 سنة، ایک خوشحال مطلب کہ دور تک، سنتن سال کو بھی کہتے ہیں، اور سنتن یہ دور، کہ اس دور تک جو بہترین دور ہے، 40 ربا سے، اور ربا کا ربا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قائم رہنا، اور اس میں رہتے ہوئے اوپر اٹھانا، اس کو بلندی کی طرف لے کے جانا۔ تو کہا کہ دیکھو ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جب تک یہ کسی اس پر قائم ہے، اس ضابطے پر، اور اس کو بلندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ضابطے کے ذریعے سے، تو ان کے اوپر پابندی ہے کہ اس ملک میں نہیں آ سکتے، یہ یہاں پر رہ نہیں سکتے، یہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اس علاقے کے اندر جہاں پر یہ موجود ہیں ان کے لیے پابندی ہے 40 سنة، یہ 40 سال بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن 40 ربا سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی چیز پر قائم رہنا اور اس کو اوپر اٹھانا، یعنی کہ کسی چیز پر قائم رہتے ہوئے اس کو اوپر بھی اٹھانا، بلندی کی طرف لے کے جانا۔ تو جب تک
یہ قائم ہے اور اس ملک کے لوگ اس ضابطے پر اور اس کو بلند کر رہے ہیں، اوپر لے کے چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر پابندی ہے کہ جو فاسق ہو چکے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یطیعون فی الارض، یہ پورے ملک کے اندر مارے مارے پھریں گے لیکن ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا کہیں۔ یطیعون فی الارض، یہ ملک میں مارے مارے پھریں گے۔ فلا تاسا علی قوم الفاسقین، پس تم مایوس نہ ہونا، تاسا مایوس ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ تمہارے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے، افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس بھی اس کا معنی ہے کہ تم افسوس نہ کرنا پھر ایسی قوم جو ملک کے اندر ماری ماری پھرے اور کہیں اس کو کوئی پناہ نہ ملے اور کوئی اس کا ہمدرد نہ ہو، تو تم بھی افسوس نہ کرنا اس قوم پر جو فاسقین ہیں، جو عہد شکن لوگ ہیں، ان کے اوپر پھر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ امن قائم کرنے کی بجائے امن کے دشمن بن چکے ہیں، اور وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، جو عہد کیا تھا انہوں نے، اس سے انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے، فاسق ہو چکے ہیں۔ تو یہ ملک کے اندر مارے مارے پھریں گے تو ان پر افسوس نہیں کرنا بالکل۔ السلام، بہت شکریہ۔